علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ظہرانے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تاریخی ملاقات کی، جس میں جنرل عاصم منیر نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی جانب سے پاک انڈیا کشیدگی کے بعد جنگ بندی میں مثبت اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، اور جنرل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کی اقوام عالم کو درپیش متعدد چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی، جبکہ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جاری تعاون اور خطے میں پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ اہم ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارت کے معاہدے کا اظہار کیا۔ علاوہ ازیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون، مائنز اینڈ منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ ISPR کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل کی ایران اسرائیل تنازع پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں صدر ٹرمپ کے ساتھ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو اور نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف، جبکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ہمراہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی۔ پہلے سے طے شدہ 1 گھنٹہ دورانیہ کی یہ اہم ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنرل عاصم منیر سے ایران کے حوالے سے چیت ہوئی، وہ ایران کو دوسروں سے بہتر جانتے ہیں۔ Well, they know Iran very well, better than most. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. 2 nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے اعزاز میں ڈونلڈ ٹرمپ کے تاریخی زورانے کو جہاں دنیا بھر میں انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے، وہیں انڈین میڈیا نے اس ملاقات کو ڈیزاسٹر اور مودی کی ناکامی قرار دیا۔ مودی کو خوب جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا، جس کی باقاعدہ ویڈیو کانگریس نے شیئر کر دی۔ انڈین میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ زورانے میں مصروف تھے، اور مودی جی G7 رہنماؤں کے گروپس کے ساتھ فوٹو بنوا رہے تھے، فوٹوگرافی کر رہے تھے۔ در حقیقت پاکستان نے مودی کو دنیا میں جو ہے وہ تنہا کر دیا ہے، انڈین خارجہ پالیسی کو خاموش کر دیا ہے۔ کی توجہ اب پاکستان کی جانب ہے۔ Army Chief Asim Munir is having lunch at the White House. And what's Narendra Modi up to? Busy elbowing his way into group photos at the G7, desperately hoping someone, anyone would notice him. The same Pakistan that Modi swore he would isolate globally is now getting VIP treatment at the White House. Pakistan has just been made Vice Chair of the UN Counter-Terror Committee. ایران نے 13 جون کے بعد اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کیا ہے، جس میں متعدد بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے سنے گئے۔ تل ابیب میں گشدان اور سرائے نقب سمیت 4 علاقوں میں 6 میزائل گرے۔ اسرائیلی ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ساروک اسپتال پر ایرانی میزائل ٹکرانے سے بڑی تباہی ہوئی۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے بقول آج ہونے والے ایرانی میزائل حملوں میں اسرائیلی فوجی کمانڈر اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر، اس کے علاوہ انٹیلیجنس کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ساروکا اسپتال کو فوجی مراکز کے واقع قریب ہونے کی وجہ سے جزوی نقصان ہوا۔ ایران کی جانب سے ملک میں اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ایجنٹوں کے خلاف کارروائیاں بھی تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ تہران ٹائمز کے مطابق 13 جون سے اب تک ایران نے 30 سے زیادہ موساد ایجنٹس کو گرفتار کیا۔ دوسری جانب وال سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سینئر مشیروں کو بتایا کہ انہوں نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دی، لیکن فی الحال حتمی حکم نہیں دیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا ایران اپنا جوہری پروگرام ترک کرتا ہے یا نہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی اہم جوہری تنصیب جو ہے وہ امریکی حملے کا ممکنہ ہدف ہے، جو ایک پہاڑ کے اندر واقع ہے، اور عسکری ماہرین کے مطابق صرف انتہائی طاقتور بم سے ہی وہ نشانہ بنائی جا سکتی ہے۔ جیسے جیسے ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی جنگ میں مزید عملی کردار ادا کرنے پر غور کر رہی ہے، اسی تناظر میں واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہروں کا آغاز بھی ہو چکا ہے، جس میں مظاہرین امریکہ کو ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں براہ راست مداخلت سے روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کے سنسنی خیز بیانات کے بعد
بعد ایران کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں. اس سلسلے میں سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور یورپی وزرائے خارجہ نے بھی ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو طلب کیا گیا ہے. اجلاس بلانے کی درخواست ایران نے کی جس کو پاکستان، چین اور روس کی حمایت حاصل ہے. ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بھی بات چیت جمعے کو مکمل ہوگی جس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک ہوں گے. مذاکرات جنیوا میں ہوں گے جس کے بعد ماہرین کی سطح پر سٹرکچر ڈائیلاگ کیا جائے گا. جہاں ایک جانب مذاکرات کی بات چل رہی ہے، اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو مارنے کی دھمکی دے دی ہے. ان کے بقول آج جو ہے وہ حملے جو ہوا اس کا بدلہ خامنئی سے لیا جائے گا. ایران کے اسٹریٹجک مقامات پر نئے طریقے سے حملہ کیا جائے گا جس کے رد عمل میں عراق کے سینئر رہنما آیت اللہ سستانی نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ ایرانی مذہبی قیادت کو اگر نشانہ بنایا گیا تو اس کے سنگین نتائج نکلیں گے. مشرق وسطیٰ میں وہ ہوگا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ایرانی موقف کے ساتھ کھڑا ہے. گزشتہ روز لائیو ود عادل شاہ زیب میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی بھی ملک میں بزور بازو جو ہے وہ رجیم چینج کرے. رجیم چینج کرنا کہ کون حکمرانی کرے گا پاکستان میں وہ پاکستانیوں کا حق ہے. اسی طرح یہ حق جو ہے ایرانیوں سے بھی نہیں چھینا جا سکتا کہ اسرائیل یہ کہے کہ جی رجیم چینج ہے اور بھائی وہاں پہ ہماری مرضی کی حکومت ہونی چاہیے. یہ بات جو ہے قطعی طور پہ انسانی اصولوں کے جو انسانیت کے اصول ہیں ان کے بھی خلاف ہے. جو جمہوری اور آئینی اور قانونی جو ایک نارمز ہیں یا جو ٹریڈیشنز ہیں، روایات جو ہیں دنیا کی، ان کے بھی خلاف ہے. یہاں پہ جس سچویشن میں میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں یا میں سوشل میڈیا پہ کچھ لکھتا ہوں، وہاں پہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں الفاظ کا چناؤ صحیح کروں. کل جنیوا میں ہونے والے مذاکرات میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا امریکہ ایران پر براہ راست حملہ کر سکتا ہے؟ تمام معاملات پر بات کریں گے. کہ ہمیں جوائن کیا امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر سینیٹر شہری رحمان میں، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے ساؤتھ ایشیا سینٹرل اٹلانٹک کونسل کے سابق ڈائریکٹر شجاع نواز، آکسفورڈ یونیورسٹی کے امور مشرق وسطیٰ پروفیسر عدیل ملک اور ماہر ایرانی امور ڈاکٹر صالح بہشتی. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کل ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اور اس میں آبویسلی ایران کی سچویشن جو ہے وہ بھی ڈسکس ہوئی. ایک تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ اس میں کس کانٹیکس میں دیکھ رہی ہیں اور ایران کے کانٹیکس میں کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ جی شکریہ. آپ دیکھیے، ہمیں جو بھی اس کی خبر یعنی ریڈ آؤٹ اس میٹنگ کی ہے وہ وہیں سے پھر آئی ایس پی آر کی جو نوٹ آیا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریفر کیا تھا، آپ نے سنا کہ جی یہ جانتے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے، ظاہر ہے ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ اور سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم واحد مسلم ملک ہیں جس کے پاس نیوکلیئر بم ہے. سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس میں ایک کم از کم ہندوستان کے لیے اور بہت سے اور لوگوں کے لیے، ممالک کے لیے ایک حیران کن نیا اسٹریٹجک بیلنس نظر آیا ریجن میں، جہاں سائز یعنی کہ آپ کی جتنی آپ کا وزن ہے اقتصادی وغیرہ وہ ایک طرف اور آپ کی جغرافیکل سائڈ ایک طرف، آپ نے ظاہر اپنے اپوننٹ کو کافی مینج کیا، ڈیفیٹ کرنا، ٹھیک ہے، ہرایا آپ نے. وہ کنٹیسٹ کریں دوسری بات ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس تناظر میں، اور آپ نے ساتھ میں چوتھی بات ہی کہ نیوکلیئر میچور ملک کی طرح آپ سامنے آئے ہیں جس نے ریسٹرینٹ استعمال کیا، جس نے تحمل کے ساتھ اپنی جوابی کارروائی کی اور جبکہ لیتھل کی، لیکن ریسٹرینٹ تحمل کے ساتھ. تو ان چار باتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اکنالج بھی کر رہے ہیں ہماری سالسی، یہ انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں اور بیہیویئر پاکستان کا جہاں تک دہشت گردی کے حوالے سے یہ کافی دنوں سے ریفرل ہو رہا ہے. جی ڈسینٹ کو ہم نے بھی کیا پھر اسٹیٹ آف دی یونین میں. تو یہ رینڈم کام نہیں ہے، یعنی کہ اس میں تسلسل ہے اور یہ جڑتا گیا ہے معاملہ. پاکستان کی ڈپلومیسی بھی اگریسو رہی ہے تو کافی ایک میں سمجھتی ہوں چیزیں
ریسیٹ کی طرف جا سکتی ہیں امریکہ کے ساتھ. تو انہوں نے پھر کہا ہے کہ دیکھیں یہ ملک ہے جس سے ہمیں دیکھنا پڑے گا, سیریسلی لینا پڑے گا, ان کا بارڈر بھی ایران سے ملتا ہے. ضرور انہوں نے جو بھی باتیں کی ہوں گی, دیکھیں میں اس پہ تجزیہ تو نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے, بٹ obviously it's a concern. اور پاکستان کے لیے بھی ایک یہ لمحہ فکری ہے کہ اس خطے میں نیبرہڈ میں اس طرح کی جنگ جو پھیل سکتی ہے آ رہی ہے, اینڈ اس کو کنٹین کرنے کا سب کو میں سمجھتی ہوں ایک پلان یا سوچ ہونی چاہیے. تو شاید انہوں نے ان چیزوں پہ بات کی ہوگی, نہ آپ بتا سکتے ہیں اندر کیا ہوا نہ میں, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ یہ تاریخی میٹنگ تھی اور بالکل پاکستان کو اب اپنے جو آپشنز ہیں وہ ضرور دیکھنے چاہیے. بے شک ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر لانگ ٹرم چین ہے, لیکن انہوں نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ آپ دوسرے ممالک سے دوسری پاور سے رکھیں. جی ہاں جی جی جی. اچھا سینیٹر صاحبہ, دوسرے بتائیے گا کہ اب جس طرح سے سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے, کچھ پتہ نہیں کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے, اسرائیل کے ساتھ نہیں شامل ہوتا, اور سیز فائر ہوتا ہے نہیں ہوتا, مذاکرات کی طرف بھی بات جا رہی ہے. پاکستان کو اس وقت کس طرح سے, ابھی تک تو ہم نے بالکل ایرانین موقف کی حمایت کی ہے, اسرائیلی ایگریشن کی ہم نے مخالفت کی ہے, لیکن آگے کیسے بڑھا جائے؟ دیکھیے اگریشن کی تو مخالفت میں سمجھتی ہوں ہم نے ہندوستان کے حوالے سے بھی کی, وہ بھی اگریسر تھے وہاں, ادھر بھی ہم نے اگریشن کی مخالفت کیا اور بہت واضح ایک اعلانیہ نکالا تھا, آپ نے دیکھا اس وقت پاکستان کا اور سعودی عربیہ دونوں کے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس تھے. جی اب آگے جو ہوتا ہے دیکھیے سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس جنگ کو کسی طرح سیز فائر میں تبدیل کیا جائے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو بھی آپ کہیں اسرائیل بھی ایک نیوکلیئر اسٹاک فائل رکھتا ہے, ان پر کوئی ٹرانسپیرنسی یا انسپیکشن لاگو نہیں ہے. وہ غزہ میں بھی, لیبیا میں بھی, سیریا میں بھی, لیبنان میں بھی, ہر جگہ اپنی اگریشن بار بار اس کا دکھا چکے ہیں. ایران کے حوالے سے ان کے بھی دیکھیے یہ خاصے سینکشنز ریزیلینٹ رہے جی, اور جنگیں بھی بہت سروائیو کی ہیں. 11 سال کی جنگ انہوں نے عراق کے ساتھ لڑی, اور ان کا ایک نیشنل ایتھوس تھا ہے کہ جی وہ نہیں کریں گے سرنڈر, یہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہ نہیں کریں گے, اینڈ جو بھی ان کی قیمت ہو وہ لڑتے رہیں گے. تو یہ کسی کے لیے بہتری کی نوید نہیں ہے یہ جنگ. دیکھیے آئی مین اسرائیل جو بھی ایک اپنا منصوبہ کرے, ان کی چابی بھی کچھ نہ کچھ تو خاصی حد تک امریکہ کے ہاتھ میں ہے. اور جمعے کو جی کوشش ہے, میں سن رہی ہوں برطانیہ, چین, برطانیہ, 3 یورپین ممالک کی, برطانیہ, فرانس اور جرمنی کی, انہوں نے بھی ایک کوشش شروع کی ہے. پھر ظاہر ہے چین اور روس نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیے ہیں کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اور ان کا جو ماگا بیس ہے, میک امریکہ گریٹ اگین والا جو بیس ہے, وہ جنگوں کو سے گریز کرنا پسند کرتے, وہ ڈیفینیٹلی نہیں پسند کرتے جنگ. تو ان کی بھی آئی تھنک کوشش رہی ہے, لیکن کچھ تو وہاں ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کا اس وقت انہوں نے انڈیکیشن دی ہے کہ وہ شاید جوائن کریں, اگر کریں تو بہت ایک مشکل وقت آئے گا پورے خطے پر. جی جی. اچھا سینیٹر صاحبہ, دوسرے بتائیے گا کہ آپ اس ڈیلیگیشن کا لیڈ بائی بلاول بھٹو زرداری بڑا امپورٹنٹ حصہ تھیں, بڑا کامیاب آپ کا, چاہے وہ یو ایس تھا, چاہے وہ برطانیہ تھا, اسٹراسبرگ, یا اس کے علاوہ بھی آپ برسلز بھی گئے. ٹیک اوے آپ کا کیا ہے, کرکس کیا ہے, کیا دنیا نے پاکستان کا نیریٹو بائی کیا؟ جس طرح لگ رہا ہے اس سے تو وہی ہے کہ انڈین نیریٹو کو شکست ہوئی ہے. جی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب نے تحمل سے ہماری بات سنی, سوال کیے, خاص طور سے سنتاس معاہدے کے حوالے سے سب نے یہ ضرور اگری کیا کہ دیکھیے پانی کو تو ہتھیار کی طور پر نہیں استعمال کرنا چاہیے. سالسی پر بھی اور سیز فائر پر بھی
چیئرمین بلاول نے بہت ہی شاطر طریقے سے ہر جگہ اپنی بریفنگ دی ڈپینڈنگ آن دی آڈینس دیکھ کے، اور اس میں یہ ضرور کہا کہ دیکھو سیز فائر جو ہے یہ اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو بس اب یہ مکمل ہو گیا ہے اور اس کے بعد کچھ اور کشیدگی نہیں ہو سکتی. پاکستان کشیدگی نہیں کرے گا، نہ اس نے مطلب، کیونکہ یہ جنگ مسلط کی گئی ہے اور غیر مشتعل ہم نے بالکل نہیں کوئی اشتعال کیا، نان پرووکڈ ہے یہ جنگ، لیکن ہم نے جب جواب دیا ہے تو جواب دیا ہے اور ٹکا کے دیا. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ خطے میں مستقل عدم استحکام ہو، اور انہوں نے آرگیومنٹ دکھایا کس طرح کہ انڈیا کیا چاہتا ہے. وہ پرماننٹ، عجیب و غریب بات ہے لیکن انڈیا پرماننٹ جنگ ہی چاہ رہا ہے. جس طرح ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جی، ٹریلر فلم، آپ میری گولی کھائیں، یہ جو مودی نے باتیں کی ہیں، روٹی کھائیں نہ تو گولی کھائیں، تو لوگ کافی شدت تھے سن کر. بہت بزی رہتے ہیں، ان کو عادت ہوگی ہے کوئی انڈین نیریٹو سن کے اسی کے نوٹس بنا دینا، اسی کو پھر پالیسی ریسپانس بنا دینا. تو یہ اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی سیزن ڈپلومیسی میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. ون آف سے کافی نہیں ہوگا، ساری میٹنگز اچھی ہوتی ہیں لیکن پھر سسٹین رہنا ہے، اس کو دیر پر رہنا ہے. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، تھینک یو سو مچ. سرازین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں.